مفتی صاحب میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس کے پاس بڑا موبائل ہی نہ ہو اور اس نے کبھی مخلوط ماحول میں نہ پڑا ہو، ایسا رشتہ کہاں ملے گا مجھے؟ آرڈر پہ بنواتا ہوں آپ کے لیے، ایسا رشتہ آپ کو مل جائے گا۔ ابھی بھی گاؤں دیہاتوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو بچیاں گھروں میں رہتی ہیں، کالجز میں نہیں جاتی ہیں، اسکولوں میں نہیں جاتی، وہاں کر لیں آپ، یا دینی تعلیم حاصل کی ہے انہوں نے، ایسی ہیں۔ ان دونوں افراد میں کون بہتر ہے؟ ایک شخص کھلم کھلا گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے میں منافق نہیں، میرے قول و فعل میں تضاد نہیں، جبکہ دوسرا جو چھپ کر گناہ کرتا ہے اور اس پر نادم بھی ہے، تو کون بہتر ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، میں نے سوچا تھا اس پر میں مستقل بیان کروں گا۔ آج کل نا ہمارے لبرل لوگ اپنے گناہ کو چھپانا اس کو منافقت سمجھتے ہیں۔ لوگ میرے سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں انگریز منافق نہیں ہے، وہ جو برائی کرتا ہے بتا کے کرتا ہے۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے پگڑیاں داڑیاں اور چھپ کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ویسے بڑے اچھے نیک بنے پھر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے ہاں منافقت ہے۔ گورے کے ہاں منافقت، ہمارے ہاں کوئی زنا کرتا ہے تو بتاتا نہیں نا، شرماتا ہے، چھپتا ہے۔ اب تو لوگوں نے بتانا شروع کر دیا ہے، لیکن جس میں غیرت ہوگی وہ تھوڑا چھپاتا ہے اس جرم کو، تو اس کو لوگ کہتے ہیں منافقت۔ یہ منافقت نہیں ہے، خوب سمجھ لو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ میں اگر کوئی جرم ہے تو شریعت میں حکم ہے کہ اس کو چھپاؤ، کیونکہ پھیلانے سے لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے۔ صحیح ہے، بخاری کی حدیث ہے کل امتی معافن الا المجاہرین، جہار کہتے ہیں کھلے عام گناہ کرنا، میری امت قابل معافی ہے سوائے ان لوگوں کے جو کھل کے گناہ کرتے ہیں، گناہ کر بھی رہا ہے بتا بھی رہا ہے لوگوں کو جا کے، اس سے لوگوں کے دل سے گناہ کی برائی کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ لبرل لوگ کہتے ہیں ہم ہیں بھائی جو ہیں ہم بتائیں، ہم تو کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ہم کوئی منافق تھوڑی ہیں۔ یہ منافق نہیں، آپ خدا کی نافرمانی بھی کر رہے ہو اور پھر اس کو ظاہر بھی کر رہے ہو۔ اصل میں ان کے دل میں گناہ کی کوئی برائی ہوتی نہیں ہے۔ جب میں آپ کو منافق نہیں مانوں گا، آپ چوری کرو اور دنیا کو بتاؤ کہ میں چور ہوں، میں کیا ہوں؟ الحمدللہ میں چور ہوں۔ انگریزوں میں کرپٹ بھی تو ہوتے ہیں نا بہت سارے، آپ کرپٹ ہو، آپ دنیا کو بتاؤ کہ بھائی مجھ سے معاملات نہ کرو، میں منافق نہیں ہوں بھائی، میں بتا کے بتاتا ہوں میں کیا ہوں؟ کرپٹ۔ آپ کو پتا ہے اس سے عزت کا جنازہ نکل جائے گا، کیونکہ لوگ اس کو جرم سمجھتے ہیں۔ زنا کو لوگ جرم نہیں سمجھ رہے اس سوسائٹی میں، اس لیے گورا بتاتا پھر رہا ہے کہ میں زانی ہوں، تو نو پرابلم، میری یاد مجھے لڑکوں کا شوق ہے، بتا رہا ہوتا ہے کہ میں منافق تھوڑی ہوں، مجھے ہومو سیکچولیٹی کا میں عادی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، منافق نہیں ہوں۔ تو یہ منافقت کی بات نہیں ہے، ان کے دل سے گناہ اور کی برائی کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی ہے۔ تو چونکہ اللہ کا حق ہے نا زنا سے بچنا، تو اللہ کو تو جانتے نہیں وہ۔ ہاں، جن حقوق کا مخلوق کے حقوق سے تعلق ہے اس میں اپنی برائی کو وہ بھی چھپاتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے ظاہر کیا تو بےزتی ہو جائے گی، وہاں منافقت سے توبہ کرو نا۔ آپ جھوٹ بولتے تو آپ بتاؤ الحمدللہ میں الحمدللہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہوں، اور میں چور ہوں، ان سے ملیے یہ چور ہیں۔ تو جیسے میرے بھائی ان سے ملیے یہ چور ہیں، یہ بہت بڑی لعنت ہے، گالی ہے۔ تو اسی طرح ان سے ملیے یہ زنا کرتے ہیں، ان سے ملیے انہوں نے گرل فرینڈز پالی ہوئی ہیں، ان سے ملیے یہ لڑکوں کے شوقین ہیں، اس سے بڑی گالی دنیا میں کوئی نہیں۔ بھائی تو شوقین ہے تو چھپا کے رکھ خدا کا واسطہ، اور یہ دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ کو اور غضب آئے گا۔ ابھی چھپا ہوا معاملہ ہے، توبہ کر لے، رو دھو کے اللہ کو منا لے، دنیا کو بتا دیا، تیرے دل سے بھی گناہ کی برائی ختم ہوگی، تو بھی جری ہو جائے گا۔ جب انسان کا لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ گناہ کرتا ہے، تو ایک چیز تھی شرمندگی، بے عزتی کا خطرہ، وہ روکتی تھی، اب وہ بھی روکنا چھوڑ دے گی۔ تو اس لیے یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے۔ میں لڑکیوں سے اکثر بولتا ہوں کہ شادی کے بعد اپنے میاں کو اپنے پرانے والوں کا نہ بتایا کرو۔ کہتی میں منافق نہیں ہوا، ایکچولی میرا وہ ایک تھا، وہ مجھے لائک کرتا تھا، میں بھی اسے لائک کرتی تھی، اور یہ پوری نا وہ بے وقوفی میں اپنی پوری ڈیٹیل، وہ بھی ایسا گھننا، وہ بھی پھر مزید کھرچتا ہے۔ حالانکہ غیرت مند آدمی ہوگا وہ اپنی بیوی سے بول دے گا بھائی تم جو شادی سے پہلے تھی مجھے نہیں بتاؤ، میرے دل میں تمہارے لیے بال آئے گا، میں یہی سمجھتا ہوں کہ صرف تم، ٹھیک ہے نا، رکشے کے پیچھے میں نے دیکھا تھا صرف تم۔ تو عقل مند آدمی نہ پوچھے گا، عقل مند آدمی اس کے ماضی کا نہ سوال کرے گا، اور عقل مند عورت بھی کچھ نہیں بتائے گی، نہ اپنے بارے میں بتاؤ۔ یہ ڈائلاگ ہے، ہم اتنے کلوز ہو گئے ہیں کہ ہم سب اپنے بارے میں ہم نے سب ایک دوسرے، تاکہ ہم منافق نہیں ہیں، میاں بیوی کیا ہیں، اس نے اپنی پوری بتا دی نا،
پوری وہی وہ لطیفہ بار بار سنا چکا ہوں کہ شوہر جب بیگم کے کمرے میں گیا نا, دلہن کے کمرے میں, کہنے لگا آج سے تم میری کائنات. وہ تو بیچارہ ڈائلاگ بول رہا تھا, میری ساری کائنات تم ہی ہو. تو کائنات میری راحت یعنی خوشی بھی تم, میری مسرت بھی تم. وہ سمجھی اپنی گرل فرینڈس کے نام بتا رہا ہے. کہتی اچھا کائنات بھی میں, مسرت بھی میں, فرحت بھی میں, تو ٹھیک ہے وسیم بھی تم, ستار بھی تم اور غفار بھی تم. آئے کافی ہو گیا میرا خیال. تو گناہ کو چھپاؤ, گناہ کو ظاہر مت کرو. یہ منافقت نہیں ہے, منافقت اور چیز ہوتی ہے. منافقت یہ ہے کہ آپ زبان سے جو کہہ رہے ہو آپ کے دل میں وہ نہیں ہے, دل میں اس کی مخالفت کی نیت ہے. جیسے منافق نبی کے پاس آ کے کہتے تھے مومن ہے, حالانکہ وہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا, مالی مفاد کے لیے. تو آپ مالی مفاد کے لیے یا عزت حاصل کرنے کے لیے جھوٹے دعوے کرو کہ میں نیک ہوں, میں نیک ہوں, حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نیک نہیں ہوں یا میرے اندر وہ برائی نہیں, لیکن دنیا کے سامنے جھوٹ بول رہے ہو کہ میرے اندر وہ برائی نہیں ہے. یہ منافقت کہلائے گی. باقی گناہ کو تو چھپانا ہی ہے, اپنے گناہ کو بھی چھپانا ہے, دوسرے کے گناہ کو بھی چھپانا ہے, اس کو بھی ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت آپ کہتے ہیں کہ دین کی دعوت پہنچانے کے لیے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے. اگر ایسا ہے تو پھر اگر کوئی کسی کو دین کے قریب لانے کے لیے اس کے گھر حرام آمدن کی دعوت کھا لیتا ہے تو کیا حرج ہے؟ اور مزید یہ کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جنید جمشید کو وصول کرنے کے لیے ان کے یہاں دعوت قبول کی جو کہ حرام کی تھی, اس وقت اگر وہ قبول نہ کراس پر نہ آتے. دیکھیں مولانا طارق جمیل صاحب جو کچھ کر رہے ہیں ان کے بارے میں ان سے پوچھو, ان کے بارے میں مجھ سے مت پوچھو. ایک بات میں بتا دوں, ابھی میں سفر میں تھا لاہور میں, وہ لڑکا نہیں جس کو مولانا طارق جمیل صاحب نے مسافے سے پیچھے وہ مجھ سے ملا. تو اس نے وہ جو وضاحت کی وہ میرا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ وہ میں آپ کو بتا دوں. اس نے کہا کہ وہ مولانا جب مجھے پیچھے دھکیلا ہے وہ ویڈیو بن گئی, اس کے فوراً بعد مولانا کو نہیں پتا تھا ویڈیو بن رہی ہے. تو مولانا کو خود یہ تھا کہ ابھی رش کی وجہ سے میں نے اس کو پیچھے کر دیا. پھر بعد میں مولانا نے مجھے بلایا اور مجھ سے کافی دیر بیٹھ کے بات چیت کی, حال احوال پوچھے. تو یہاں مدعی سست گواہ چست, ویڈیو بنانے والے نے ان کو بدنام کر دیا کہ دیکھو یہ غریب کو کیسے دھکیل رہے ہیں. تو اور جو ہے وہ اب ظاہر ہے یہ بات تو سامنے نہیں آئی نا, تو بعض دفعہ بدگمانی ہوتی ہے انسان کو. میں نہیں کہہ رہا کہ مولانا کوئی فرشتے ہیں یا کوئی غلطی نہیں ہو سکتی یا کچھ بھی وہ کریں تو ہم نے وہ اس کو سیدھا کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, ایسا نہیں ہے. وہ بھی انسان ہے, انسان صحیح بھی چلتا ہے, غلطیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن بعض چیزیں میڈیا کی شرارتیں ہوتی ہیں, بعض چیزیں میڈیا کی. تو وہ بندہ مجھ سے ابھی لاہور میں ملا ہے, کہہ رہا ہے مولانا نے مجھے ایسے کیا تھا اور اس کے بعد مولانا نے مجھے الگ سے بلایا اور کافی ٹائم دیا مجھے. میرے ساتھ بھی میں نے بھی بد اخلاقی کی 2 لڑکوں سے اس مسجد میں, لیکن وہ مجھے مل نہیں رہے. میں بہت اس دن ٹینشن میں تھا, ملاقاتیں تو 2 لڑکے آئے تو میں نے ان کو طبیعت سے سنا دی تھی. پھر مجھے احساس ہوا یار یہ زیادتی ہو گئی ہے, تو میں نے بہت تلاش کیا, وہ مل نہیں رہے, پتہ نہیں کہاں گئے. اب وہ بھی امیج جا کے ہو سکتا ہے خراب کریں کہ دیکھو مفتی صاحب جو ہے نا ڈانٹ دیا تھا ہمیں. تو اب 100% نہ ہر آدمی ہر وقت ایک جیسی حالت میں ہوتا ہے, اور میں تو اس لیے تلافی نہیں کر رہا تھا کہ یہ مجھے بدنام کریں گے, مجھے اس سے نہیں تھا, مجھے یہ تھا کہ یہ بیچارے محبت میں آئے تھے, ٹھیک ہے نا, کہ ٹائم لیے بغیر آئے. پھر جو ہے نا آدمی ایک دم مسلط ہونے لگتا ہے تو پھر آدمی کو غصہ آتا ہے. وہ مسلط بھی نہیں ہو رہے تھے, مجھے تو غصہ ویسے ہی آیا ہوا تھا. 3 بیویاں تو ویسی خام خام میں بعض دفعہ غصہ اس پہ آ رہا ہوتا ہے کہ 3 کیوں ہیں, کیوں کی میں نے یہ بعض دفعہ اس لیے آ رہا ہوتا ہے, بعض دفعہ اور بھی بہت ساری. میں نہیں کہہ رہا مجھے اس لیے آ رہا تھا, لیکن ہو سکتا ہے. تو گھر والے بھی سن رہے ہوتے ہیں. اصل میں مجھے بہت ہر طرح سے سیف طریقے سے چلنا پڑتا ہے, کوئی ایسی بات نہ ہو جو کسی کے خلاف ہو جائے. 1 سالہ کا تو آپ کو واقعہ میں نے سنا دی, اور بھی سالے ہیں وہ سب